قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، یہ آپ کی بستی کا تاریخی اور سالانہ پروگرام، اس میں میرا یہ چوتھی بار آنا ہوا ہے، یعنی یہ میری چوتھی حاضری ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 4 برس سے مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ان 4 برسوں میں حالات بدلے، واقعات بدلے، سچویشن بدلی، مجلس کی جگہ بدلی، سب کچھ بدل گیا، جذبہ نہیں بدلا۔ جذبہ نہیں بدلا۔ جو جذبہ 4 سال پہلے لے کے آپ سینے میں بیٹھے تھے، آج بھی وہی لے کے بیٹھے ہیں۔ اب اگر کوئی سیکھنا چاہے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ گزشتہ برس لوگوں نے مجلس کو یہاں سے ہٹایا تھا، حسین نے انہیں یہاں سے ہٹا دیا۔ یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، جو میں کہہ رہا ہوں اس جملے کو محسوس کرنا اور اپنے سینوں میں اور اپنے دلوں میں اس بات کو 2.25 مہینے تک باندھے رکھنا۔ آخر براہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہردوئی میں، اتر پردیش، پھر اس میں ہردوئی میں براہی، باہر آئیے ہندوستان، پھر دنیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں سب سے چھوٹی قوم اگر کوئی ہے، کم تعداد والی، تو وہ ہماری قوم ہے۔ سب سے زیادہ قوم اگر کوئی کم ہے تعداد کے اعتبار سے، وہ ہم ہیں۔ اب آپ کو اگر اس کو دیکھنا ہو تو اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں ٹہل کے دیکھیے، ہم کتنے کم نظر آتے ہیں اور لوگ کتنے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ہماری تعداد کم ہے اور ان کی تعداد، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بڑا پریشان تھا کہ ہم اتنے کم کیوں ہیں اور وہ اتنے زیادہ کیوں ہیں، تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ شیرنی سال میں 1 بچہ دیتی ہے، بکری سال میں 2 بچے دیتی ہے۔ تو شیر کی تعداد کم ہوتی ہے مگر حکومت جنگل میں شیر ہی کی ہوتی ہے۔ پہنچ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ حقیقت ہے۔ سنتے رہیے اطمینان سے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائی جناب علی اکبر امین کو بھرپور داد دی ہے، اور جیسا ان کا استقبال کرنا تھا آپ نے ایسا استقبال کیا۔ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا سستائیے 2-4 منٹ، پھر مجھے بھی میرا حق دے دیجیے گا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ شیر تعداد میں کم ہوتا ہے مگر حکومت اور اقتدار اسی کا ہوتا ہے، راج اسی کا ہوتا ہے۔ بکریوں کی تعداد چاہے جتنی ہو، جتنا بڑا جھنڈ ہو بکریوں کا، اگر سامنے ایک شیر آ جائے تو بکریاں بھاگنے لگتی ہیں، دوڑتی ہیں کہ نہیں، فرار اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہ قوم جو دنیا میں سب سے چھوٹی ہے اور سب سے کم ہے، آخر سب سے زیادہ دنیا میں دشمنی اسی کی کیوں ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے؟
پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ قتل عام کیا جا رہا ہے وہ اسی قوم کا ہے جو میرے سامنے ہے۔ ٹارگیٹ کلنگ کی جا رہی ہے تو ان کی، قتل کیا جا رہا ہے تو انہیں، مسجدوں میں مارا جا رہا ہے تو انہیں، عزاخانوں میں مارا جا رہا ہے تو انہیں، عراق میں مارا جا رہا ہے تو انہیں، سوریہ میں مارا جا رہا ہے تو انہیں، پارا چنار میں مارا جا رہا ہے تو انہیں، ہر جگہ چن چن کے شیعوں کو مارا جا رہا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑا بھائی، آدمی کسی کو مارتا ہے تو کسی لالچ میں مارتا ہے نا۔ دنیا کو ہم سے کیا لالچ ہے؟ ہمارے تو مکان کچے ہیں، ہمارے تو مکانوں پہ پکی چھت بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دولت ہمارے پاس ایسی ہے جو مکانوں سے نظر نہیں آتی ہے، زخانوں سے نظر آتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، لفظ چلا گیا۔ بھائی زندہ باد حسینیوں، زندہ باد، آمادہ ہو جاؤ تاکہ میں لفظ تم تک پہنچا دوں۔ ایک دولت ایسی ہے جو مکانوں سے نظر نہیں آتی، عزاخانوں سے نظر آتی ہے، جو دسترخوان سے نظر نہیں آتی، تبرک سے نظر آتی ہے۔ تو پوری سنیے بہت آرام سے، ابھی سب ہوگا، سنتے رہیے، آپ میری طرف متوجہ رہیے بہت آرام سے۔ پوری دنیا میں ایک قوم ہے جسے چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ میں نے بڑی تحقیق کی، بعد میں مجھے پتا چلا کہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لوگ عزاداری کے دشمن ہیں۔ اب آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 1 سال کے بعد میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیے اور پھر سنیے۔ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لوگ عزاداری کے دشمن ہیں۔ لوگ ہمیں نہیں مٹانا چاہتے، لوگ عزاداری کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لوگ ہمیں ختم نہیں کرنا چاہتے، لوگ عزاداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ عزادار مٹ جائیں گے تو عزاداری مٹ جائے گی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ شیعہ مر گئے نا تو مجلس نہیں ہوگی، یہ شیعہ ختم ہو گئے تو جلوس نہیں نکلے گا، یہ شیعہ ختم ہو گئے تو عزاداری نہیں ہوگی، یہ شیعہ ختم ہو گئے تو تعزیہ داری نہیں ہوگی، یہ شیعہ ختم ہو گئے تو جلوس نہیں نکلیں گے، یہ شیعہ ختم ہو گئے شب داریاں نہیں ہوں گی۔ مگر یہ دنیا نادان ہے، انہیں نہیں معلوم کہ جب ایک شیعہ مرتا ہے تو 5 مجلسوں کو جنم دے کے جاتا ہے۔ ایک شیعہ، جب ایک شیعہ ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو۔ لوگ صحابہ داروں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اقبال فرمایا کہ شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباسو میرے عباس کے کانٹوں میں کہاں تک، یہ سارے آزادار ہیں عباس کے بازو۔ پوری توجہ، جب ایک شیعہ مرتا ہے نا تو وہ 5 مجلسوں کو جنم دے کے جاتا ہے۔ تم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مر گیا تو عزاداری نہیں ہوگی، یا تو نظام الٹا ہے، ہم مرے اور 5 مجلسیں تیار، جیسے ہی مریں گے سویم، 10واں 20واں 40واں برسی، 5 مجلسیں تو طے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے عزادار کو ختم کرنا ہے تو تو عزادار کو ختم کر رہا ہے، عزاداری کو نہیں۔ اس لیے کہ عزاداری ہم سے نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں۔ یہ دھوکہ بہت ساروں کے دماغوں میں ہے کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی، ہم نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی، اس لیے کہ اس عزاداری کا مالک مکانوں میں نہیں بیٹھا، پردہ غیب میں بیٹھا ہے۔ اس عزاداری کا مالک، اس عزاداری نے ہمیں کیا دیا؟ اس عزاداری نے ہمارے شعور کو بلند کیا، فکر کو بلند کیا، اس نے ہمارے دماغ کے طبقوں کو کھول دیا، اس نے ہمیں بتایا کہ دنیا اور ہے، تم اور ہو۔ سنتے رہیے گا، اس نے ہمیں بتایا کہ دنیا اور ہے، تم اور ہو۔ تم میں اور دنیا میں فرق یہ ہے کہ دنیا مسجد میں جاتی ہے جنت لینے، تم عزاخانے میں آتے ہو جنت لے کے۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر سن لیجئے،
دنیا مسجدوں میں جاتی ہے جنت لینے، ہم عزاخانے میں آتے ہیں جنت لے کے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل دوں گا آپ کو۔ مرسل اعظم منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ جاری ہے، نبی تقریر فرما رہے ہیں، سامنے صحابہ کا مجمع ہے۔ ایک بچہ اپنے گھر کے دروازے سے نکلا اور مسجد کے صحن میں ٹہلتا ہوا، نمازیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اپنے نانا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی ابا کے دامن میں اس کا پاؤں الجھا، ابھی بچہ گرنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ نے منبر چھوڑ دیا، اور مجمع کو چیرتے ہوئے اس سے پہلے کہ بچہ زمین پہ گرتا مصطفیٰ نے ہاتھ پھیلا دیے اور حسین کو اٹھا لیا۔ کمال ہے، یہ واقعہ سارے عالم اسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گرتے ہوئے حسین کو مصطفیٰ نے آ کے سنبھالا ہے۔ اگر یہی واقعہ اس مسجد میں رونما ہونے لگے، اس مجلس میں، کہ ایک بچہ وہاں گرنے لگے، تو میں کیا کروں؟ یہاں سے اتروں، مائک ہٹاؤں، اسے جا کے پکڑوں؟ سارا مجمع کہے گا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ عام منبر پہ رہتے قوم کا کوئی بھی آدمی سنبھال لیتا، اس لیے کہ بچے ہی کو تو سنبھالنا تھا۔ خدا کی قسم وہاں بھی کوئی بھی صحابی سنبھال لیتا اگر بچہ کسی عوام کے گھر کا ہوتا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، وہاں بھی کوئی سنبھال لیتا اگر بچہ کسی عوام کے گھر کا ہوتا۔ بچہ تھا سیدہ کے گھر کا، بچہ تھا امام۔ اگر کل صحابی حسین کو سہارا دے دیتے تو پوری زندگی کہا جاتا صحابیوں نے امامت کو سہارا دیا، صحابیت نے امامت کو سہارا دیا، صحابیت نے امامت کو سہارا دیا۔ نبی نے منبر چھوڑ کے حسین کو سہارا دے کے کہا دنیا والوں دیکھ لو، پوری دنیا میں یا نبوت امامت کو سہارا دے گی یا امامت نبوت کو سہارا دے گی، یا نبوت امامت کو سہارا دے رہی ہے، یا امامت سہارا دے گی۔ نبوت نے امامت کو دیا، اور نبوت بھی کوئی عام نہیں، آخری نبوت۔ حسین کو آخری نبوت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں دے سکتا۔ دلیل دیں، جب کربلا میں حسین آئے تھے اور 1900 زخم تھے، کون ایسا تھا جو سہارا دینے نہیں آیا؟ جبرائیل نے کہا میں فرشتے لے کے آیا ہوں، حسین سہارا دے دو؟ فوراً کہا پیچھے ہٹ جا، تو میرے باپ کا شاگرد ہے۔ سارے انبیاء ایک فہرست میں کھڑے تھے، آدم، نوح، ابراہیم، یحییٰ، زکریا۔ حسین ہم سہارا دیں؟ حسین نے کہا پیچھے ہٹو، نانا کا پسینہ ہے، خون اور ہے پسینہ اور ہے۔ لائے حسین کو، منبر پہ لائے، اپنے دوش پہ بٹھا، زانو پہ بٹھایا، اور کہنے لگے اسے پہچانو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا حسین ہے۔ پھر فرمایا سنو، حسین منی وانا من الحسین۔ یہاں تک سب نے سنا ہے، یہاں تک سب نے سنا ہے، مگر اس کے بعد کا جو ہے وہ کسی نے نہیں سنا، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے جسم کی اور اپنے جگر اور کلیجے کی طاقت کو جمع کر لیں۔ بٹھایا اور کہنے لگے اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ اگر نبی یہاں رک جاتے تو خدا کی قسم میں بھی رک جاتا۔ نبی نے اب اس کی طرف اشارہ کیا، حسین کی طرف، اور کہنے لگے سنو، یہ وہ حسین ہے جو جنتی ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو جنتی ہے۔ نبی یہاں نہیں رکے، ایک قدم اور آگے بڑھے اور کہنے لگے سنو، اس کا جد بھی جنتی ہے۔ نبی یہاں نہیں رکے، پھر کہنے لگے سنو، اس کا دادا بھی جنتی ہے، اس کی دادی بھی جنتی ہے، اس کا نانا بھی جنتی ہے، اس کی نانی بھی جنتی ہے، اس کا باپ بھی جنتی ہے، اس کی ماں بھی جنتی ہے۔ اگر نبی یہیں رک جاتے میں بھی رک جاتا۔ نبی نے کیا کہا؟ یہ خود جنتی ہے، اس کا جد جنتی ہے، اس کا دادا جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، اس کا نانا جنتی ہے، اس کی نانی جنتی ہے، اس کا باپ جنتی ہے، اس کی ماں جنتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا سنو، یہ وہ حسین ہے جو اس سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے، جو اس سے محبت کرے وہ بھی۔ اب تو بات ختم ہو گئی۔
اب تو جنت سب کے کوٹے میں آ گئی، خوش ہو جائیے، ہم سب حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ حسین کی محبت پہ جنت ملی، رسول اللہ نے جنت کو اور سستا کیا، اتنا سستا کیا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ کہنے لگے یہ وہ حسین ہے، دادا جنتی، دادی جنتی، نانا جنتی، نانی جنتی، جو اس سے محبت کرے وہ جنتی۔ اگر نبی یہاں رک جاتے میں بھی رک جاتا، مگر نبی نے جو جملہ کہا وہ تاریخ ساز تھا۔ کہنے لگے جو اس سے محبت کرے وہ جنتی، اور پھر فرمایا سنو جو اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے، آئے ہائے آئے ہائے، جو اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے، کتنی سستی کر دی جنت۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ جنت حسین کی محبت میں مل رہی ہے، جنت تو شیعوں کی محبت میں مل رہی ہے۔ ہوا کہ نہیں بھائی؟ حسین جنتی، اجداد جنتی، جو اس سے محبت کرے وہ جنتی، جو محبت کرنے والوں سے محبت کرے وہ جنتی۔ ہم سب حسین سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ بولیے بھئی، ہم آپس میں محبت کرتے ہیں؟ نبی کو پتا تھا کہ ایک دن عزاداری پہ پارٹی بازی ہوگی، اسی لیے نبی نے فرمایا کہ خالی حسین سے محبت کرنا جنتی نہیں ہے، جو آپس میں محبت کرے، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، وہ بھی جنتی ہے۔ یاد رکھنا اس عزاداری کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ عزاداری خراب ہو گئی نا تم خراب ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے پاس وراثت کے نام پہ کوئی دولت نہیں ہے۔ ہم اپنی نسل کو وراثت میں دولت دے کے نہیں جاتے، عزاداری دے کے جاتے ہیں۔ یا لفظ پلٹ کے کہہ دوں کہ پوری دنیا اپنی نسلوں کو مالداری دے کے جاتی ہے، ہم اپنی نسل کو عزاداری دے کے جاتے ہیں۔ ہمارا ناز عزاداری ہے، ہمارا افتخار عزاداری ہے، ہماری پہچان عزاداری ہے، ہماری شان عزاداری ہے، ہمارا عنوان عزاداری ہے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو عزاداری کی وجہ سے، اور کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو عزاداری کی وجہ سے۔ ہماری کسی سے نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی ذاتی دوستی ہے۔ 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ 8ویں امام نے فرمایا تھا شیعو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم محرم کو ایسے نہ بھلا دو جیسے تم نے غدیر کو بھلایا ہے۔ کس نے بھلایا ہے غدیر کو؟ کوئی ہے ایسا جس نے غدیر کو بھلایا ہے؟ بھائی بولیے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے غدیر کو بھلایا ہے؟ بولیے، جب تک نہیں بولو گے نہیں بڑھوں گا آگے۔ بھائی تم نے غدیر کو بھلایا ہے، اور 8ویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ شیعو ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہیں تم غدیر کو محرم کو ایسے نہ بھلا دو جیسے غدیر کو بھلایا۔ اب تم تو فرش عذاب کہہ رہے ہو کہ نہیں بھلایا، اور امام کہہ رہے ہیں کہ تم نے بھلا دیا، تو امام صحیح کہہ رہے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا؟ ایک ہی سچا ہو سکتا ہے، یا ہم یا وہ، تو وہی سچے ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم نے غدیر کو بھلایا ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ غدیر کیا تھی؟ معصوم سے پوچھا گیا غدیر کیا؟ فرمایا عید اکبر، سب سے بڑی عید غدیر ہے۔ امام نے فرمایا تھا سب سے بڑی عید ہے غدیر، ہم نے اسے عید مانا؟ کہہ لیں گے نہیں جی مانا، دلیل دے رہا ہوں کیسے مانا۔ جو رمضان کے بعد عید آتی ہے پہلی شوال کو، اسے آپ عید مانتے ہیں۔ جو حج کے بعد آتی ہے جس میں بکرا کٹتا ہے اسے آپ عید مانتے ہیں، مگر غدیر کو آپ عید نہیں مانتے۔ دلیل دو؟ دلیل یہ ہے کہ آج تک آپ نے کسی کی بارات پہلی شوال کو جاتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی۔ جاتے ہوئے دیکھی؟ آپ کسی کو کہیے لڑکی والے کو بھائی میں تیرے یہاں پہ عید والے دن بارات لے کے آؤں گا، تو غلط، عید کو خالی عید ہے، عید کو بارات نہیں آئے گی۔ اچھا پھر تیرے یہاں بقرعید کو بارات لے آؤں؟ تیرا دماغ خراب ہے؟ عید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے تم عید مانتے ہو اس میں باراتیں لے کے نہیں جاتے۔
نے سب سے بڑی عید کو باراتوں میں خراب کر دیا. غدیر بارات چڑھانے کے لیے نہیں آئی تھی, دشمنوں کے کلیجے جلانے کے لیے آئی تھی. بکھر کے نہیں مل کے. غدیر باراتیں چڑھانے کا دن نہیں ہے, غدیر دشمن کا کلیجہ جلانے کا دن ہے. جیسے محرم کا چاند نظر آتے ہی یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ گاؤں میں کتنے یزید ہیں اور کتنے حسینی ہیں, ایسے ہی غدیر آتے ہی پتا چل جاتا ہے کتنے غدیر والے ہیں, کتنے سقیفہ والے ہیں. ہم نے غدیر کی اہمیت کو نہیں سمجھا, ہم نے غدیر کی حقیقت کو نہیں سمجھا, ہم نے غدیر کی اہمیت کو نہیں سمجھا. امام فرما رہے ہیں ہمیں ڈر ہے تم نے کہیں غدیر محرم کو ایسے نا, اس کا مطلب ہم غدیر بھول چکے ہیں. ابے غدیر تو دوسروں نے بھلائی تھی, تم نے کیوں بھلا دی؟ یاد رکھنا شیعو, جس نے غدیر کو بھلایا کنگال ہو گیا, اسے کچھ نہیں ملا. چیلنج ہے میرا, اٹھا کے دیکھ لیجئے. جس نے غدیر کو چھوڑا اسے غدیر کے بعد آج تک کوئی شخصیت نہیں مل پائی جو علی کی ٹکر پہ لا کے کھڑا کر دے. جتنی شخصیتیں ملی ایسی ملی کہ انہوں نے کہا سنو, جب تک ہم سیدھے چلتے رہے ہمارے پیچھے آتے رہنا, اور جب ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں بھی سیدھا کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بعد جتنے ملے سب ٹیڑھے ملے, سیدھا نہیں ملا. ملا نہیں ملا. علی حق. کو چھوڑا برباد ہو گیا, کنگال ہو گیا, نست و نابود ہو گیا, کچھ بچا ہی نہیں اس کے پاس. فقیر ہو گیا. غدیر کو چھوڑا, آج تک کوئی شخصیت نہیں مل پائی کہ کوئی شخصیت بنا لیتے, کوئی بھاری بھرکم, اس میں کنگال. جتنے ملے کوئی بونا, کوئی ٹھنگنا, کوئی موٹا, علی کے برابر کوئی نہیں مل پایا. اچھا غدیر کو چھوڑ کے کوئی نعرہ بنا لیتے, آج تک کوئی نعرہ بھی نہیں بنا پائے. بتائیے دنیا والوں نے حیدری کی ٹکر کا کوئی نعرہ بنایا؟ جتنے نعرے بنائے سب پھس, ان میں دمی نہیں ہے. حیدری لگتا ہے تو دیواریں ہلتی ہیں, لوگ کانپنے لگتے ہیں کہ اتنا زبردست نعرہ. اچھا چلیے کوئی شخصیت نہیں بنا پائے, کوئی نعرہ نہیں بنا پائے, کوئی ترانہ بنا لیتے. کوئی ترانہ بنایا؟ وہ بھی نہیں, آج تک ایک ترانہ نہیں بنا پائے. جتنے ترانے بنائے وہ بھی چوری کر کر کے, اس سے چرا لیا, اس سے چرا لیا اور بنا دیا. ہماری قوم کے ایک چھوٹے سے بچے نے ایک ترانہ پڑھ دیا, پوری دنیا میں آگ لگ گئی. اس نے کہا جانم فدائے حیدر, وہ آگ لگ گئی. جواب تو دے نہیں پائے, انہوں نے نئی نئی جانمیں بنا لی, یہ جانم وہ جانم وہ جانم. کمال یہ تھا کہ جانم بھی انہیں بنایا جو نہ ردیف میں فٹ آ رہی تھی نہ قافیے میں. ہم دنیا کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں, جو جانم ردیف میں فٹ نہیں آ رہی ہے وہ قبر میں کیسے آئے گے؟ آیا نہیں؟ سنیے, اب اس نے وہ بنا دیا, اب انہوں نے نئی نئی جانمیں بنا لی, یہ جانم وہ جانم وہ جانم. مگر کیا ہوا؟ جواب مل پایا؟ بات یہ نہیں تھی کہ تم نے جانم کی ٹکر پہ جانم لائے. وہ 4 مصروں کا جواب کیسے دو گے جو اس چھوٹے سے بچے نے پڑھے ہیں, جس نے تمہارے کلیجے میں آگ لگا دی؟ اس نے کہا دہائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن, خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا. وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا. بکھر کے نہیں مل کے. سن لیجئے, اب
اب جو جملہ کہہ رہا ہوں پوری تقریر کا سب سے بھاری جملہ ہے. جو مدرسے کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور جو صبح کے وقت جاگتے ہیں وہ اس جملے کی تائید کریں گے. سنیے اور کلیجے کی طاقت کو جمع کر لیجئے. ایک ایک حسینی کی توجہ حسینی چاہتا ہے. میں چاہتا ہوں جب اب اس جملے کے بعد نعرہ لگے تو اتنا خطرناک ہو کہ عرش پہ رہنے والے فرشتے زمین کی طرف دیکھیں اور جبرائیل کے پاس دوڑ کے جائیں اور کہیں جبرائیل یہ نیچے کیا ہو رہا ہے. ہوتا ہے جب نیچے سے علی علی کی آوازیں جاتی ہیں تو سارے فرشتے جبرائیل کے پاس جا کے رہے بھائی یہ آج نیچے کیا ہو رہا ہے. تو جبرائیل کہتا ہے پریشان نہ ہو, جو آج تک اوپر ہو رہا تھا آج نیچے ہو رہا ہے. سنیے جس نے غدیر کو چھوڑا اسے ایک شخصیت نہیں مل پائی. جس نے غدیر کو چھوڑا اسے ایک نعرہ نہیں مل پایا. جس نے غدیر کو چھوڑا اسے ترانہ نہیں مل پایا. اب جملہ سن لیجئے گا, پھر کہہ رہا ہوں, جس نے غدیر کو چھوڑا شخصیت نہیں مل پائی, جس نے غدیر کو چھوڑا نعرہ نہیں مل پایا, جس نے غدیر کو چھوڑا ترانہ نہیں مل پایا. حد تو یہ ہے کہ جس نے غدیر کو چھوڑا انہیں آج تک صحیح آزان نہیں مل پائی. یہی وجہ ہے صبح کی اور دیتے ہیں شام کی اور دیتے ہیں. صبح کی آزان اور ہے, شام کی آزان اور ہے. یہ نتیجہ ہے علی کو چھوڑنے کا. میرا مولا پھر مولا فرماتے ہیں ہم میں کبریا, میرا مولا بیٹا رکتا ہے بہت میں کبریا. آئیے قبلہ تاکہ اس کو مظہر ذات جلیل کہنا پڑے, اور اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں, اور جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہنا پڑے. غدیر امام فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم محرم کو ایسے نہ بھلا دو جیسے تم نے غدیر کو بھلایا. تو ہم تو سوچ رہے ہیں ہم نے یاد کیا ہوا, اور امام فرما رہے ہیں بھلا دیا. اس کا مطلب امام صحیح فرما رہے ہیں ہم نے بھلایا ہے. ہم نے غدیر کو کہاں تک یاد رکھا؟ کیلنڈروں تک, پوسٹروں تک, اسٹیکروں تک. غدیر کو ایسے نہیں منایا جیسے غدیر منانا چاہیے تھی. غدیر ایسے مناؤ جیسے مصطفیٰ نے منائی تھی. آئے ہائے آئے ہائے. تو غدیر مصطفیٰ سے اچھی تھوڑی سی منایا اس کو. مصطفیٰ نے کیسے منائی؟ اٹھائیے آپ تاریخ. مصطفیٰ نے غدیر کیسے منائی ہے؟ اٹھائیے تاریخ. جا رہے ہیں نبی, ایک مقام آیا جسے مقام خم غدیر کہتے ہیں. حکم آیا مصطفیٰ رک جاؤ, یا ایھا الرسول بلغ, وہ پیغام پہنچا دو. نبی رک گئے. اب تاریخ کہتی ہے کہ نبی کا رکنا تھا کہ روح حیات رک گئی. لوگ رک گئے, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. نبی نے کہا رک جاؤ, سب ٹھہر جاؤ, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کہا حضور اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگا ایسا کرو جو پیچھے والے ہیں انہیں آنے دو, جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلا لو. بھائی مجلس سنانا ہے, انہیں سنا دیجئے. یہ کیا ہے کہ پیچھے والے آگے آئیں, جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آئیں. اس کا فلسفہ جانتے ہیں کیا؟ اس کا فلسفہ وہ نہیں سمجھے گا جو یہاں رہ رہا ہے. اس کا فلسفہ وہ سمجھے گا جو حیدرآباد میں رہ رہا ہے. پھر سنیے, جو آگے تھے انہیں پیچھے بلایا, جو پیچھے تھے انہیں آگے بلایا, اور بیچ میں لا کے سب کو جمع کر دیا. اور پھر علی کی ولایت کا اعلان کیا تاکہ قیامت تک دنیا کے لیے نظام بن جائے کہ شیعو یاد رکھنا, جو علی کے معاملے میں آگے بڑھا وہ بھی ہلاک ہو گیا, جو پیچھے رہا وہ بھی ہلاک ہو گیا. علی کو علی ولی اللہ ماننا ہے, اللہ نہیں ماننا ہے. پھر سن لیجئے, علی کو علی ولی اللہ ماننا ہے, اللہ نہیں ماننا ہے. جو علی کو علی ولی اللہ نہ مانے اس پر بھی لعنت, اور جو علی کو اللہ مانے اس پر بھی لعنت. پھر سنیے, یا میں غلط کہہ رہا ہوں نا؟ پھر کہہ دوں. اب یہ نظر آ گئے تو میں دو مصرے ضرور پڑھوں گا. 2 مصرے پڑھتا ہوں.
خوبصورت مصرعیں سنیے. اب اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھیے گا. شاعر کہتا ہے کہ ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے. ہمیں مولانا ہمیں عقیدہ وحدت کی داد، مولانا پوری توجہ، ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے. کیوں؟ علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں بھائی، کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے تو مصرع پڑھا ہے. ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. علی جیسا ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم اللہ کو مانتے ہیں. تم تو ذرا ذرا سی چیزوں کو دیکھ کے بگڑ گئے. تم نے سورج کو دیکھا تو نیت بدل گئی، تم نے ستاروں کو دیکھا تو نیت بدل گئی، تم نے سورج کو دیکھا تو نیت بدل گئی. تم نے کہا یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ. مگر آج تک کسی شیعہ نے نہیں کہا کہ یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ. کیونکہ ہم اللہ کے نام پہ اس لیے نہیں ذہن خراب کیا کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کوئی اور نہیں. جسے علی سجدہ کرے وہ اللہ، جسے حسن سجدہ کرے وہ اللہ، جسے حسین سجدہ کرے وہ اللہ، جسے رسول سجدہ کرے وہ اللہ ہے. اب سنیے، آپ نبی نے کہا رک جاؤ، رک گئے، بیٹھ گئے. یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے ایسا ہے یار 3 دن رکنا ہے، 3 دن. اب میں یہاں آ جاؤں اور 3 آدمی لے آؤں اپنے ساتھ اور کہوں 3 دن یہاں رکنا ہے، تو سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا گاؤں میں اے سی کس کے گھر ہے. 3 دن رکنا ہے، سوؤں گا نہیں تو پھر جاگوں گا کیسے؟ کھانا کہاں سے آئے گا؟ اس زمانے میں جو ضرورت تھی وہ سب سے بڑی تھی کھانا. جب رسول اللہ نے کہا یہاں 3 دن رکنا ہے تو لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہا 3 دن کھائیں گے کہاں سے؟ تو نبی نے کہا ایسا کرو، یہ میری اونٹنی ہے، اسے نہر کرو اور انہیں کھلاؤ. کہنے لگے حضور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اونٹنی ایک ہے، ایک اونٹنی ہے اور کھانے والے 1.25 لاکھ ہیں. نبی نے کہا یہ تو آخری بار کھلا رہا ہوں، جب ذوالعشیرہ میں پہلی دفعہ کھلایا تھا وہ یاد نہیں ہے. آئے 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 ہو گیا، ممبر بنایا گیا، رسول ممبر پہ پہنچے. یہ ایک جملہ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، من کنت مولا. خطبہ نہیں ہے، خطبہ بہت طولانی ہے، بہت ہی طولانی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہے. نبی نے خطبہ دیا اور دینے کے بعد ممبر سے اترے اور اترنے کے بعد کہا ایک خیمہ لگاؤ. خیمہ لگایا گیا، مسند بچھائی گئی اور کہا کہ علی اس پہ بیٹھو. علی بیٹھ گئے اور اس کے بعد نبی نے فرمایا تمام لوگ آئیں اور علی کی بیعت کریں. پھر سن لیجئے، تمام لوگ آئیں اور علی کی بیعت کریں. کہا یا نبی اللہ سب سے پہلے کون بیعت کرے گا؟ میرے گھر کی عورتیں. نبی نے فرمایا کیا؟ میرے گھر کی عورتیں، ازواج رسول، اولاد رسول علی کی بیعت کرے گی. ٹھیک ہے جی. عورتیں کیسے بیعت کریں گی؟ بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ مرد ہاتھ رکھے، اس پہ ہاتھ رکھا جائے، اسے بیعت کہتے ہیں. بیعت کیسے ہوگی؟ نبی کے گھر کی عورتیں بیعت کیسے کریں گی؟ نبی نے کہا ایک تشت منگاؤ، تشت میں پانی بھرو، پہلے علی اس میں ہاتھ دیں گے، جب علی ہاتھ دے کے نکال لیں پھر ساری خواتین اس میں ہاتھ دیں گی. یہ بیعت ہو جائے گی، یہ بیعت ہو جائے گی، یہ بیعت ہو جائے گی، یہ بیعت ہو جائے گی. علی جب پانی میں ہاتھ ڈال کے نکال لیں اور اس میں کوئی ہاتھ ڈالے تو یہ بیعت ہو جائے گی. علی نے ہاتھ نکالا، نبی کے گھر کی عورتیں آئیں، پانی میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا، بیعت ہونا شروع ہوئی. جب ساری عورتوں نے بیعت کر لی نا نبی کے گھر کی، نبی بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، ازواج رسول بھی کھڑی ہیں، گھر کی عورتیں بھی کھڑی ہیں. اب علی نے کہا سنو، جس نے بیعت کی ہے وہ سنیں، جس نے نہیں کی اس سے کوئی مسئلہ نہیں. کہا کیا؟ کہ آج کے دن جس نے بیعت کی، اگر وہ آج کے دن بیعت کر کے کل کے دن بیعت توڑے گی، میں شفاعت نہیں کروں گا، میں شفاعت نہیں کروں گا، میں شفاعت نہیں کروں گا. نبی موجود تھے، جب ہی کہنا چاہیے تھا یا علی کمال کرو، میرے گھر کی عورتیں میری بیویاں ہیں، یہ بیعت کیسے توڑ سکتی ہے؟ مگر نبی کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو پتا تھا ان عورتوں میں ایک عورت ایسی ہے.
ایک عورت ایسی ہے جو بیعت توڑے گی، جو بیعت توڑے گی. چلے گئے. اب کا بیعت مرد کریں گے. سب سے پہلے کون کرے گا؟ نبی نے فرمایا سب سے پہلے کریں گے حضرت عمر، پھر حضرت ابو بکر. لائن لگی ہوئی ہے، ایک لائن. سب سے پہلے حضرت عمر کا نمبر آ گیا. حضرت عمر آئے، کہنے لگے میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں. تو علی نے کہا کرو. کہنے لگے پہلے مبارکباد دوں گا. علی نے کہا وہ بھی دو. اب جو مبارکباد دی نا، علماء بیٹھے ہیں آدھا درجن سے زیادہ. اب اس جملے کو سنیے گا. کہنے لگے یا علی مبارک ہو، آپ مومنوں کے بھی مولا بن گئے، مومنات کے بھی بن گئے، اور میرے بھی بن گئے. پھر سن لیجئے، آپ کو مبارک ہو، آپ مومنوں کے بھی مولا بن گئے، مومنات کے بھی مولا بن گئے، اور میرے بھی بن گئے. پھر سن لیجئے، حضرت عمر کا جملہ کہہ رہے ہیں یا علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ مومنوں کے بھی مولا بن گئے، مومنات کے بھی بن گئے، اور میرے بھی. حضرت عمر کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نہ مجھے مومنوں میں گننا. کہاں بیٹھے ہیں بھائی، ذرا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. نہ مجھے مومنات میں گننا. میں ایک سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب ہر چیز کھول کے نہیں بیان کر سکتے کیونکہ کیمرہ لگا ہوا. فرمایا کہ تم مجھے نہ ان میں گننا، نہ ان میں گننا. اور قریب آ کے پڑھ دوں ترجمہ. یا علی مبارک ہو، آج آپ مومن مردوں کے بھی مولا بن گئے، مومنہ عورتوں کے بھی مولا بن گئے، اور میرے بھی بن گئے. تو علی نے کہا پھر کب بیعت کیجئے. بیعت کرنے آئے. علی نے کہا کرو. ان کا تو دماغ ہل گیا، کیونکہ آج تک جو بیعت ہو رہی تھی یوں. علی نے کہا یوں. انہوں نے کہا بیعت تو ایسے ہوتی ہے. علی نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا. پھر سن لیجئے کیا کہا. آج تک بیعت ہوتی تھی ایسے. انہوں نے کہا بیعت کرنا ہے آپ کی. علی نبی کہہ رہے ہیں آپ کی بیعت کریں. علی نے کہا کرو. کہنے لگے آج تک تو بیعت ایسے ہو رہی تھی، آپ ایسے. کہنے لگے میری تو ایسے ہی ہوگی. انہوں نے کہا تو ہم تو نہیں کریں گے. گئے نبی کے پاس. کہنے لگے یا نبی اللہ. نبی نے پوچھا کر کے آئے بیعت؟ جی ہاں گئے تو تھے. پھر کی؟ کہ نہیں کی. نہیں. کہا کیوں؟ کہا ہم نے کہا یا علی ہم بیعت کرنا ہے. ہاتھ یوں کر کے بیٹھ گئے. بھلا ایسے تھوڑی بیعت ہوتی ہے. علی کو ہاتھ ایسے کرنا تھا، ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھتے، یہ بیعت ہوتی. علی ایسے کیے بیٹھے. بھلا یا رسول اللہ ایسے بھی بیعت ہوتی ہے؟ نبی نے کہا جس کا ہاتھ ہے اس سے بات کر. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی. ہاتھ جس کا ہے، پوری توجہ، ہاتھ جس کا ہے اس سے بات کر. واپس دربار امامت میں آئے. کہنے لگے نبی کے پاس گئے تھے، جواب دیا. کہیں پوچھ رہے علی ہی سے کر لو. علی نے کہا بھائی بیعت تو ایسے ہی ہوگی، کرنا ہے کر، نہیں کرنا نہ کر، مگر بیعت میں ایسے ہی کروں گا. کہنے لگے آج تک تو ایسے ہی ہو رہی تھی. کہنے لگے سن، جو ایسے کرتا تھا وہ بیعت مانگتا تھا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے. جو ایسے ہاتھ کرتا تھا وہ بیعت مانگتا تھا. میں نے ہاتھ ایسے کیا کیونکہ میں بیعت لے رہا ہوں، مانگ نہیں رہا ہوں. قیامت تک یاد رکھ، مانگنے والے اور ہیں، لینے والے اور. کیا کہا؟ سنیے، کٹی گئے، ہو گئی بیعت. بیعت ہو گئی، حاجی ہو گئی. کہا ہاتھ کرو. ہاتھ کیا گیا. کہا لاؤ، اٹھا رہا ہوں بیعت. لوگوں نے بیعت کی، بیعت کر کے نکلے. اللہ اکبر. نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے جملہ کہا وہ سنیے گا. جملہ تاریخ کے جملے سنیے خدا کی قسم. اگر غدیر نہ ہوتی نا تو کربلا نہ ہوتی. اگر غدیر نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی. غدیر کی مخالفت کا نام کربلا ہے.
اگر لوگ غدیر کی مخالفت نہ کرتے تو کربلا کی میں ہوتا ہی نہ کیوں. ہوا کیا بھائی، نبی نے غدیر میں علی کو مولا بنایا. 3 دن کے بعد لوگ گھر پہنچے پریشان، یہ کیا ہو گیا، اب کیا کریں، آگے کیا ہوگا. کہ رک جاؤ، مصطفیٰ نے کہا یہ میرا آخری، کیونکہ نبی نے خطبے میں کہا نا کہ بھائی یہ میرا آخری حج ہے اور یہ آخری پیغام، اسے سن لو اور بات ختم ہو جائے گی. اس واقعے غدیر کے 70 دن بعد تک نبی زندہ رہے. 70 دن کے بعد نبی نے اس دنیا سے پردہ کر لیا. ابھی غدیر کو کتنے دن ہوئے؟ 70 دن کے بعد نبی نے اس دنیا سے پردہ کر لیا. جب نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا، اب سنیے گا تاریخ سنیے گا جو میں سنا رہا ہوں. جب نبی نے اس دنیا سے پردہ کر لیا نا، تو تاریخ کہتی ہے کہ علی نبی کا جنازہ لے کے بیٹھے رہے. پوری رات علی نبی کا جنازہ لیے بیٹھے رہے. کیسے؟ ایک پردہ لگایا، پردے کے ادھر نبی کا جنازہ رکھا، خود ادھر بیٹھے، سلمان، ابو ذر اور 7 صحابی ادھر اور اکیلے علی ادھر. ایک صحابی ہیں جو خالی صحابی نہیں ہیں، نبی کے بھی چچا ہیں اور علی کے بھی چچا ہیں، جناب عباس ابن عبد المطلب. وہ آئے اور کہنے لگے علی تم یہاں بیٹھے ہو. کہاں؟ کہ پورا مدینہ تو وہاں بیٹھا ہے. سمجھ گئے نا کہاں؟ وہاں. کہا تو پھر؟ کہ یا علی تم اٹھو جلدی سے اور وہاں چلو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم یہاں بیٹھے رہو اور لوگ دوسرے کو خلیفہ بنا دیں، کسی اور کو خلیفہ بنا دیں. شیعو، اب جو علی نے جملہ کہا نا، وہ جملہ امام بارگاہوں کے باہر لکھا جانا چاہیے، وہ جملہ سوشل میڈیا پہ چلنا چاہیے، وہ جملہ تمہارے فیس بک پہ لکھا جانا چاہیے. علی نے جو جملہ کہا وہ تاریخ ساز تھا، وہ بنیاد شیعت تھا. مولانا پوری توجہ، جو جملہ کہہ رہا ہوں، علی نے پہلے اپنے چچا کو دیکھا، پھر رسول اللہ کو دیکھا، پھر چچا کو دیکھا، پھر رسول کے جنازے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ اے ہائے ہائے ہائے. چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں خلافت کے لیے؟ علی کا یہ جملہ قیامت تک رہے گا. جب بھی یہ بات آئے گی نا سب ایک جیسے، تو یہ جملہ دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں، بہت بڑا فرق ہے سب میں اور علی میں. اور وہ فرق یہ ہے کہ سب وہ تھے جس نے خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دیا، علی وہ تھے جس نے محمد کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا. فرق ہے کہ نہیں؟ چھوڑا کہ نہیں؟ فرق ہے دونوں میں، دونوں میں فرق ہے. کہ چچا نہیں ہو سکتا، میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا. بیٹھ گئے. چچا تھے نا، چچا تھے. چچا تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر گئے ٹہل کے آئے. کہنے لگے تو تمہارا آخری فیصلہ ہے، تم نہیں جاؤ گے؟ چچا آخری فیصلہ ہے. کہا تو ایسا کرو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کہیں جانے کی. اب دیکھیے آپ کتنا پریشان ہو گئے ایک مائک کی آواز سے، کہ یہاں سے کچھ اور آواز آ رہی ہے اور وہاں سے کچھ اور. اسی وجہ سے غدیر میں نبی نے مائک نہیں لگوایا تھا کہ نبی ادھر سے کچھ اعلان کرتے اور لوگ ادھر سے کچھ اعلان کرتے. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اگر وہاں مائک وائک ہوتا، بہت سے تو ایسے تھے جو لیڈ ہی لے کے بیٹھ گئے کہ نہ لیڈ ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی نبی کا معجزہ دکھاؤ، نبی نے سورج یہ کرا، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. نبی کے یہ معجزے تو بچے کو یاد ہیں. نبی کا سب سے بڑا معجزہ بتاؤں کیا آپ کو؟ آپ سوچ نہیں سکتے سب سے بڑا معجزہ. آپ نے کبھی زندگی میں سنا نہیں ہوگا جو میں معجزہ سنا رہا ہوں. نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ نبی نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ آدمیوں سے خطاب کیا.
اور ان 1.25 لاکھ میں جو آخری والا تھا نا وہ بھی یہ نہیں کہہ پا رہا تھا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی. یعنی یہ کمال نبوت تھا کہ نبی بول رہے تھے اور 1.25 لاکھ کا مجمع سن رہا تھا. بھائی میں مائک ہٹا دوں کتنے آدمی سنیں گے مجھے؟ یہاں تک وہاں تک، وہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ تھوڑی سن لیں گے. نبی کا معجزہ کیا تھا؟ نبی بغیر مائک کے بول رہے تھے مگر آواز سب تک جا رہی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہوا نبی کے اختیار میں تھی، جہاں جو پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچ رہا تھا. تو جناب عباس ابن عبد المطلب کہنے لگے یا علی تم نہیں جاؤ گے؟ کہ نہیں جاؤں گا. تو کہنے لگے اچھا تم کہیں مت جاؤ، ایک کام کرو. کہ کیا کریں؟ کہ ایسا کرو تم یہیں بیٹھے رہو، اپنا ہاتھ پردے سے باہر نکال دو. چچا میرے ہاتھ کا کیا کریں گے؟ کہ جیسے ہی تمہارا ہاتھ باہر نکلے گا میں تمہاری بیعت کروں گا. اور سلمان اور ابو ذر وہاں جا کے کہیں گے کہ محمد کے چچا نے علی کی بیعت کر لی، اور میری بیعت کرنے کے بعد کس میں دم ہے کہ میں تمہاری بیعت کروں اور کوئی کسی اور کی بیعت کر لے. علی نے ہاتھ دیا. کئی منٹ لگ رہی تھی؟ میں جنازے سے ہاتھ اٹھاتے چچا کو دے دیتے، بیعت ہو جاتی. نہیں، علی نے جو جملہ کہا وہ تاریخ ساز تھا. کہنے لگے چچا میں ہاتھ دے تو دیتا مگر کیا کروں، یہ ہاتھ میرا محمد کے سینے پہ ہے. یہ ہاتھ محمد کے سینے پہ، یہ ہے معیار علی. علی میں اور لوگوں میں فرق ہے. لوگ علی کے نبی کا جنازہ چھوڑ کے بھاگے ہیں. 3 دن نبی کا جنازہ لے کے علی بیٹھے رہے. 3 دن کسی کا بستی میں جنازہ رک جائے کیا کیفیت ہوگی؟ بھیڑ، ایک ہنگامہ. مردے کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، بدن پھولنے لگتا ہے، بو آنے لگتی ہے. کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ جنازے کی کیفیت بدلی ہوگی. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں جس محمد کی موت تیری برابر نہیں، حیات تیرے برابر کیا ہوگی. 3 دن کے بعد علی نے نبی کا جنازہ اٹھایا. اب جو لوگ مدینے گئے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے، اور جو نہیں گئے وہ اس سے پوچھیں جو گیا ہے. جہاں نبی دفن ہیں اس جگہ میں اور جہاں نبی کو غسل دیا گیا اس جگہ میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنے؟ 5. علی نے نبی کا جنازہ یہاں سے اٹھایا، وہاں لے گئے، غسل دیا، کفن پہنایا اور لا کے دوبارہ یہی دفن کیا. یہاں سے جنازہ وہاں گیا، پھر وہاں سے واپس آیا اور دفن کیا. اگر علی چاہتے تو گھر میں غسل دیتے اور گھر میں دفن کر دیتے، مگر علی جانتے تھے کہ اگر آج میں نے گھر میں غسل دے کے دفن کر دیا قیامت تک کا مولوی صاحب کہے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. علی نے گھر گھر میں کام تمام کر دیا. نبی نے کہا نہیں، علی نے کہا نہیں، میں 5 کلومیٹر جنازہ لے کے بھی جاؤں گا، 5 کلومیٹر جنازہ لے کے بھی آؤں گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے شم رسالت کے پروانے اور ہیں، خلافت کے دیوانے اور ہیں. اب آپ ہم سے اب آپ ہمیں زور دے رہے ہیں فلاں کو مانو، فلاں کو. کیسے مان لیں؟ کوئی اندھی تقلید تھوڑی چل رہی ہے ہاں کہ جسے چاہے منوا لو. ایسے نہیں مانا جائے گا. ہمیں اسلام نے ایک معیار دیا ہے، کہا مردوں میں اسے ماننا، عورتوں میں اسے ماننا. مردوں میں کسے ماننا، عورتوں میں کسے ماننا؟ اسلام نے کہا سنو، عورتوں میں تو اسے ماننا جس کے لیے محمد اٹھ جائے، اور مردوں میں اسے ماننا جو محمد کا جنازہ اٹھا لیں. آج تک ہم اسی قانون پر قائم ہیں کہ ہم مردوں میں اسی کو مانتے ہیں جس نے محمد کا جنازہ اٹھایا. جس نے محمد کا جنازہ نہیں اٹھایا ہم اسے مانتے ہی. یہ وجہ ہے لوگ کہتے ہیں جی شیعہ تو صحابی کا انکار کرتے ہیں. بھیا ہم صحابی ہی اسے مانتے ہیں جو نبی کے جنازے میں تھا. جو نبی کے جنازے میں نہیں تھا ہم اسے صحابی نہیں مانتے. اس لیے کہ ہم ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں کہتے. ہمارے یہاں صحابیت کا ایک معیار ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ ہمارے یہاں صحابی اسے کہتے ہیں کہ اب ہلالی ہو رنگ بلالی ہو، کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو، مال ہو تو بیزر، علم ہو تو ابو ذر، عرش پہ ہو تو تارے، فرش پہ ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے.
یہ معیار ہے. یہ معیار صحابیت ہے ہمارے. تاریخ کہتی ہے جب غدیر ختم ہو گئی تو غدیر ختم ہونے کے بعد علی جب خیمے سے نکلے تو 13 لوگ بیٹھ کے رو رہے تھے. تو 13 لوگ کون تھے؟ علی کے دشمن نہیں. سلمان، ابو ذر، مقداد، قمبر. علی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس لیے کہ مجھے مولا بنا دیا گیا؟ کہا نہیں علی. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ آج تک جو دشمن چھپا ہوا تھا آج کھل کے سامنے آئے گا. سمجھے؟ اگر غدیر نہ ہوتی دشمن نکل کے ہی سامنے نہ آتے. غدیر نے دشمنوں کو پہچانوا دیا. اسی لیے آج تک غدیر پہلے آتی ہے، محرم بعد میں آتا ہے، تاکہ غدیر جب آئے اور تم غدیر مناؤ تو پورے ضلع میں پتہ چل جائے کہ علی کے دشمن کتنے ہیں. اور جب محرم منایا جائے تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کے دشمن کتنے ہیں. غدیر منائی گئی. کربلا تک ہم آ گئے. کل محرم کی چاند رات ہے. پورا سال گزارا ہے آپ نے، پورا سال گزارا ہے. کل کے بعد اس فرش رضا پہ آپ بھی ہوں گے، اہل بیت بھی ہوں گے. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کردار اور ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم اہل بیت کی بغل میں بیٹھے ہیں؟ اپنے گزرے ہوئے سال کو دیکھیں. جو سال تمہارا گزرا ہے اسے دیکھو اور محسوس کرو کہ کیا تم نے سال بھر جھوٹ نہیں بولا، گالیاں نہیں دیں، غیبت نہیں کی، بغض و حسد نہیں کیا، دشمنیاں نہیں کی، آپس میں لڑائی نہیں کی؟ حاجی کی. پھر یہ سارا وبال لے کے دل میں فرش عزا پہ کیسے بیٹھو گے؟ اہل بیت کے ساتھ کیسے بیٹھو گے؟ اگر اہل بیت کے ساتھ بیٹھنا ہے تو جو پورے سال کیا ہے نا غلط اسے مٹاؤ، پھر فرش عزا پہ بیٹھنا. کیسے مٹاؤ گے؟ یہ جو سال بھر کے گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ کوئی نسخہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی شیمپو ہے جسے پہن کے اوڑھ کے نہا کے اس سے صاف ہو جائیں؟ نہیں. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے. پہاڑ سے بڑا نام ہے شیعوں میں سید ابن طاؤس. وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنے سال بھر کے گناہ ختم کرنا چاہتا ہے نا تو چاند رات یعنی محرم کی چاند رات کو 2 رکعت نماز پڑھے. کیسے پڑھے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جیسے صبح کی پڑھتے ہیں سورہ الحمد اور اس کے بعد قل هو اللہ، نارمل طریقے سے پڑھ لے. اگر اس سے آسان چاہیے، اس سے سخت چاہیے تھوڑا، تو پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین اور بعد میں آیت الکرسی پڑھ لے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو مجھے سب سے آسان لگا کہ سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ دیں. اگر آپ نے کل کی رات یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی نا سال بھر کے گناہ مٹ جائیں گے. سید ابن طاؤس فرماتے ہیں سال بھر کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. پھر تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ اس فرش عزا پہ آ کے اہل بیت کے ساتھ بیٹھو. سال بھر کے گناہ مٹ رہے ہیں. 2 رکعت نماز سے سال بھر کے گناہ معاف. اچھا سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فقط یہ نہیں، سید ابن طاؤس نے جو جملہ کہا وہ تاریخ ساز تھا. کہتے ہیں اگر کوئی انسان یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے سال بھر حادثاتی موت سے محفوظ رہے گا. وہ جلنے مرنے، ٹرین کے نیچے آنے سے، بجلی گرنے سے نہیں مرے گا، حادثاتی موت سے محفوظ رہے گا. دوسرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیسے معاف ہوں گے؟ اتنے معاف ہوں گے کہ گویا جیسے وہ شکم مادر سے ابھی اس دنیا میں آیا. اور اس کے بعد جو تیسرا جملہ کہا وہ تاریخ ساز تھا. کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے اور پڑھتے ہی مر جائے تو سیدھا جنت جائے گا.
2 رکعت نماز، کل کی رات 2 رکعت نماز۔ اس کے بعد فرمایا صبح کا روزہ رکھے، اللہ ستار العیوب ہے، تمہارے عیبوں کو چھپانے والا۔ کہنے لگے جب تم یہ کر لینا، پھر جب تم پہلی محرم کو فرش ضا پہ آؤ گے تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ تم بے گناہ آئے ہو، گناہ گار نہیں آئے۔ پھر رونے میں کیفیت محسوس ہوگی۔ کل کے بعد جب مجلسیں ہوں تو یہ نہ دیکھنا کس کی بڑی مجلس ہے، کس کی چھوٹی ہے، کس کے ہاں تبرک کیا بٹ رہا ہے، نہ۔ ہو سکتا ہے جو بڑی مجلس کر رہا ہو اس کے ہاں خلوص کم ہو سکتا ہے جو پانی پہ نظر دلا رہا ہو اس کے ہاں خلوص زیادہ۔ میں نے ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، میری روح کانپ گئی۔ ایران کے ایک بہت بڑے خطیب تھے آیت اللہ کوثری، اتنے بڑے خطیب تھے کہ جب امام خمینی جیسے آیت اللہ کے یہاں مجلس ہوتی تھی تو انہیں بلایا جاتا تھا، وہ آتے تھے، خطاب کرتے تھے، چلے جاتے۔ اب وہ اتنا بڑا خطیب ہے بھائی، کہتے تہران میں کچھ بچوں نے پیسہ جمع کیا، چھوٹے چھوٹے بچے مجلس کریں گے، پہلی محرم سے پیسہ جمع کرنا شروع کیا، 9 محرم تک جا کے پیسہ جمع ہوا۔ اب جب 9 محرم کو پیسے جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا مجلس تو کر لیں گے، کہاں کریں گے؟ کہ اس گلی میں کریں گے۔ مجلس پڑھوائیں گے کس سے؟ تو عموماً جو بڑا مولوی ہوتا ہے لوگوں کو اسی کا نام یاد رہتا ہے، بچوں نے انہی کا نام سنا تھا۔ ایک نے کہا ارے کسی سے کیا پڑھواتے؟ آقا کوثری سے پڑھوائیں گے۔ آقا کوثری کے گھر پہنچ گئے، الباب کیا، آقا کوثری باہر نکلے، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے، کیوں آئے ہو؟ کہا ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھے شاید چندے کے لیے آئے، نہیں چندہ نہیں، چندہ تو ہم جمع کر چکے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مجلس ہم کریں آپ پڑھیں۔ کہا کب؟ کا کل صبح۔ کہا بیٹا کل تو مجھے 11 مجلس سے پڑھنا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، اگر آپ مجلس نہیں پڑھیں گے ہم مجلس نہیں کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آقا کوثری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھ دوں گا، مگر میری شرط ہے صبح ہی مجلس کر لو اور میں 5 سے 6 منٹ مسائل پڑھوں گا۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا کوثری صبح ہی اٹھے اور ان بچوں کے پاس چلے گئے۔ بچوں نے سڑک کے کونے پہ ایک چھوٹا سا ٹینٹ بنایا ہوا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا پرچم جس پہ یا ابا عبداللہ حسین لکھا تھا، ایک چھوٹی سی کرسی۔ آقا کوثری آئے، اس پہ بیٹھے، مجلس پڑھی، 5 یا 6 منٹ مجلس تمام ہوئی۔ آقا کوثری جانے لگے، بچوں نے کہا آقا رک جائیے۔ کہ نہیں بیٹا مجھے جانے دو۔ ایک بچہ ایک چھوٹے سے کپ میں چائے لایا، کہنے لگے ہم نے تبرک بھی بنایا ہے۔ اچھا، آقا کوثری نے ایک گھونٹ بھری، چائے ٹھنڈی تھی، آہستہ سے وہ چائے کا کپ الگ رکھ دیا اور نکل گئے۔ جب دن بھر کی مجلسوں سے فارغ ہو کے گھر آئے نا اور بستر پہ لیٹے، خواب جیسے ہی شروع ہوا دیکھا کہ ایک مومنہ آئی ہے، ایک بی بی آئی ہے۔ رونے میں کوتاہی نہ ہو، لگے کہ آج استقبال عزا ہے، لگے کہ کل چاند رات ہے، لگے کہ تم حسین کو رونے کے لیے آئے، لگے کہ پرسہ آئے، کوئی سینہ ایسا نہ ہو جس پہ ہاتھ نہ پڑے۔ آ گئی وہ بی بی، کہنے لگے کوثری، پہلا سوال کیا، کوثری تو نے مجھے پہچانا؟ کوثری نے کہا نہیں میں نہیں پہچان پایا۔ کہنے لگے میں اسی کی ماں ہوں جس کی تم نے 3 بھر مجلس سے پڑھی۔ کہا میں پہچانا نہیں، کہا میں فاطمہ ہی ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، بی بی آپ؟ ہاں میں آئی۔ کوثری یہ بتا تو نے آج پورے دن میں کتنی مجلسیں پڑھی؟ کبھی بھی 11، کہا نہیں 11 نہیں 12، کبھی بھی وہ تو بچوں کی تھی نا، کہا تھی تو مجلس نا۔ تھی تو مجلس، ہاں بی بی مجلس تو تھی۔ کہ لیکن کوثری یہ بتائیے جو تو نے دن بھر میں 12 مجلسیں پڑھی ہیں ان میں سے میں نے کون سی قبول کی ہوگی؟ تو کوثری نے کہا بی بی وہ جو میں نے فلاں امام بارگاہ میں پڑھی، کہا نہیں وہ جو میں نے فلاں انجمن کی پڑھی، کہا نہیں کہا وہ جو میں نے فلاں بزنس مین کے پڑھی، کہا نہیں کہا وہ جو میں نے فلاں عالم کے یہاں پڑھی، کہا نہیں کہا پھر بی بی کون سی قبول کی؟ کہا وہ جو تو نے بچوں کے یہاں پڑھی ہے۔ ماتم کر لیجئے، وہ جو تو نے بچوں کے یہاں پڑھی ہے۔
ہاتھ جوڑ کے کہا اچھا بیوی آپ نے وہ مجلس قبول کر لی؟ ہاں۔ کوثری میں تجھے یہ بتانے نہیں آئی کہ میں نے وہ مجلس قبول کر لی، میں تو ایک سوال پوچھنے آئی ہوں۔ بی بی پوچھئے۔ کوثری یہ بتا تو نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ کوثری یہ بتا تو نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ کہنے لگے بی بی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ارے کوثری وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ ارے میرے بچے کے آزادہ ننھے ننھے پتہ نہیں کس سبیل کو فاطمہ پانی پلا دے، کل کے یہاں پتہ نہیں کس تبرک میں سیدہ ہاتھ بتا دے۔ تبرک کو سنبھال کے سنبھال، کل کے بعد مجلس میں تاخیر نہ ہو، اس لیے کہ چاند رات ہے نا۔ تمہارا مزاج کیا ہے؟ تم مجلس میں جب آتے ہو، جب مائک لگ جائے، جب مرثیہ خان بیٹھ جائے، جب اشعار سنا دیے جائیں، جب خطیب آ جائے، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اسی وقت گھر سے نکل جاتی ہیں۔ جب بانی مجلس ارادہ کرتا ہے میں حسین کی مجلس کروں گا، ایک بی بی جنت البقیع سے چلتی ہے، ایک کو شام سے لیتی ہے، ایک کو قید خانے سے لیتی ہے، تینوں بیویاں آ کے عزا خانے میں بیٹھ جاتی ہیں اور دروازے کی طرف دیکھ کے بار بار وہ بچی پوچھتی ہے اے دادی میرے بابا کو رونے والے کب آئیں گے، اے ابا میرے بھائی کو رونے والے۔ رونے میں کوتاہی نہ ہو۔ ہاں کل کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی، مجلس ختم ہو کے تم گھر چلے جاؤ گے نا، اپنے گھر چلے جاؤ گے، سو جاؤ گے، وہ بیویاں نہیں جائیں گی، وہ پوری رات یہیں رہیں گی اور کیا کریں گی جانتے ہو؟ وہ بچی کھڑی ہو کے کہے گی دادی میرے باپ کو رونے والا ایک وہاں بیٹھا تھا، میرے اکبر کو رونے والا وہاں، میرے عباس کو رونے والا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار، رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ جانتے کیوں؟ ہاں سنو کیوں سنو گے کیوں؟ اگر یہ جملہ تم نے سن لیا تو جب جب یاد کرو گے تب تب رو گے۔ رسول کی بیٹی فاطمہ کی کل عمر ہے 18 برس۔ علماء بیٹھے ہیں پوچھئے سیدہ کی کل عمر کتنی ہے؟ 18 برس۔ 9 سال باپ کے گھر میں، 9 سال شوہر کے گھر میں، جب تک رسول کے گھر میں رہی رسول کو تمنا رہی فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، فاطمہ نے نہیں مانگا۔ جب علی کے گھر میں آ گئی علی کو تمنا رہی فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، فاطمہ نے نہیں مانگا۔ سنو گے عزیزانو، خدا کی قسم جس نے رسول سے نہیں مانگا، جس نے علی سے نہیں مانگا، پورے محرم فرش عزا پہ آ کے ایک ایک عزادار کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اے میرے لال کے عزادار آسو جزاک اللہ۔ تمہارے ہاتھ نہیں بندھے، تمہارے ہاتھ نہیں بندھے، سال بھر انتظار کرتے ہو نا محرم کب آئے گا؟ لو محرم آ گیا، اے بی بی آئیے دیکھیے آپ کے بچے کو رونے کے لیے کتنا بڑا مجمع آ گیا، کاش یہ کربلا میں ہوتے، اے بی بی تیرا اصغر مارا نہ جاتا۔ جزاک اللہ۔ مولا کس کے مصائب پڑھوں؟ کس کے مصائب پڑھوں؟ علی اکبر کے پڑھ دوں؟ علی اصغر کے پڑھ دوں؟ قاسم کا پامال لاشا پڑھوں؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑھوں؟ نہیں، اس بچی کے مصائب پڑھوں گا جس کے رخسار پہ جب تماچا لگتا تھا آواز دی تھی چچا عباس، اے میرے چچا۔
شاید سننا چاہتے ہو؟ میری طرف دیکھنا، بس میری طرف دیکھنا، رو لو گے تو تمہارے گھر میں کوئی 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ ہو نا یا بچی، آج رات کو جا کے گھروں سے بلانا، اور جب وہ بچہ ہے بچی قریب آ جائے نا 3.5 سال کی، تو اس کو قریب بلا کے اس کے گال پہ اپنا ہاتھ رکھنا، پھر دیکھنا گال چھوٹا ہوگا ہاتھ بڑا، ارے جب شام غریبا شمر نے تماچا مارا بچی زمین میں گر گئی، اے بابا جزاک اللہ، جو جہاں ماتم کرے، ارے سکینہ تیرے بابا کے آزادار، جو ماتم کرنا ہے کر لو، ابتدائے محرم ہے، ہاں سنو گے؟ تم نے دیکھا ایک آدمی منہ پہ تماچے مار رہا ہے تو دوسرا روک رہا ہے، بھائی منہ پہ ہاتھ نہ مار، ایسے نہ رو، اس کا مطلب یہ کہ روتے ہوئے کو جب چپ کرایا جاتا ہے اس کے ہاتھ پکڑے جاتے، ہائے کربلا جب سکینہ روتی تھی شبر تماچے ظالم تازیان ہے، ارے میرے بابا کر لو ماتم، کرو ماتم یا زہرا۔ کیا پڑھوں اس بچی کے مسائل، کیا پڑھوں اس بچی کے مسائل؟ 3.5 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اور 24 سال کا بھائی جب سکینہ کو کی شکایت